کوئی دماغی مریض ہو اور پھر وہ نیت کے ساتھ کفر بک دے یا کوئی کفر کا ارتکاب کر دے تو کیا کافر ہو جائے گا؟ سوال بڑا عجیب ہے کہ اگر دماغی مریض ہے اور اتنا وہ یعنی پاگل مجنون ہو گیا پھر تو وہ نیت کا اہل ہی نہیں رہا، تو پھر کیسے وہ نیت سے کفر کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دماغی کوئی مرض ہے، وہ میڈیسن وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن آدمی عالم ہوش میں ہوتا ہے، وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس پر کوئی اٹیک وغیرہ ہو جائے تو پھر وہ تھوڑا سا معاف ہو جاتا ہے یا اگریسو ہو جاتا ہے، غصے میں زیادہ آ گیا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر وہ عالم ہوش میں ہے اور اس میں اگر کوئی کفریات وغیرہ اس کی زبان سے نکلتے ہیں تو یہ کہہ کر اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ یہ دماغی مریض ہے، کوئی بات نہیں، بیچارہ شاید اس میں زبان سے نکال دے۔ ایسے تو ہر شخص دماغی مریض ہے، آج آپ یہ دیکھیں ہر شخص۔ مہنگائی نے خصوصاً ہمارے پاکستان میں تقریباً کو اتنا ڈپریسڈ کر دیا ہے کہ دماغی مریض سے بن گئے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا، لڑائی، فتنہ فساد، گھروں کے اندر ایک ٹینس کا ماحول ہے ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے غریب آدمی کیسے سروائیو کرے بیچارہ، ہر جگہ اس کو پریشانی، تو وہ بھی ایک دماغی مریض جیسا ہی ہو گیا۔ اب وہ کہہ جی اس ٹینشن میں کہ میں بجلی کا بل کیسے بھروں گا اور فلاں میں غصے میں آ گیا اور میں سے کلمات کفر نکل گیا، تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اصل میں مدار اس کا جو ہے اس قسم کے مسائل پر حکم لگانے کا جو یعنی اس مسائل میں جو احکام بیان کرتے ہیں اس کا دار و مدار ہوتا ہے عقل کے اوپر۔ عقل سلامت ہے یا نہیں؟ اگر عقل سلامت ہے، عالم ہوش میں ہے، تو بالکل کفر ثابت ہوگا۔